آج کی ہماری ویڈیو جنگ احد اور امام علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار کے نازل ہونے پر ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ مدینے میں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور وہاں مکہ میں ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی سازش کی، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کی آگ میں عہد کیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، اور میرے باپ اور بھائی ولید کو قتل کرنے والے حمزہ اور علی کو مار دوں گی۔ اس لیے ہندہ نے ایک حبشی غلام جس کا نشانہ بہت تیز تھا، اس غلام کو اس شرط پر آزاد کرنے کا کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید قریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاری کرنے لگے۔ سن 3 ہجری کو 3000 لشکر کے ساتھ قریش والے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے میں اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی تو آپ 1000 کے لشکر کے ساتھ کوہ احد پر آئے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اب قریش والے اور مسلمان احد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ پر 50 تیر انداز کا ایک دستہ قائم کیا اور خود اصحاب سے فرمایا کہ مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں، لیکن تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے پر تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ ان اصحاب نے سب کے سب نے حامی بھر لی اور تسلیم کر لیا۔ ادھر قریش والوں نے حملہ کر دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ کہیں جناب حمزہ کی تلوار چلی تو کہیں امام علی علیہ السلام کی تلوار چلی، یہاں تک کہ قریش والے بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم نے جنگ بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت لی۔ ادھر جب ابو سفیان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ تم جنگ کو چھوڑو، تم صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے حمزہ کا سر چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ اصحاب جو تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، وہی تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی وہ جگہ خالی ہوئی تو قریش والوں کے ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب آگے سے بھی قریش والوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی قریش والوں نے حملہ کیا، اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اتنے میں اس حبشی غلام نے جناب حمزہ پر حملہ کیا۔ جناب حمزہ کا زمین پر گرنا تھا کہ مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک ظالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر حملہ کیا، جس سے آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنے میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان بھاگنے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام تک پڑی تو مولا علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر خون دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا اور خود شیر کی طرح قریش والوں پر حملہ کیا۔ اب ایک طرف امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر تھے۔ کسی کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کا ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ کوئی بھی کفار اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جنگ کرتے کرتے امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، تم جس کے نبی کی حفاظت کر رہے ہو، آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے ایک تلوار دے گا۔ بس اتنی ہی دیر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار کہتے ہوئے
آسمان سے تلوار لائے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اس تلوار کو تھاما، کفار پر حملہ کیا تو سب قریش والے بھاگنے لگے، اور یوں اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ میرے لاکھوں سلام ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔